أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره الصلاة والسلام على نبيه محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود وعلى المطهرين أولي المكارم والجود الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صلوات بآواز بلند صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد. موالیان حیدر کرار، سوگواران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، بتائید چہاردہ معصومین، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی، بآواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. عشرہ محرم 1442 ہجری کی پہلی مجلس سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. عزیزان گرامی قدر، آپ کی توجہات کا طالب بہت سے افراد اس برس ہمارے ساتھ موجود نہیں جو گزشتہ برس ہمارے ساتھ تھے، اور اس میں شک نہیں کہ ہم بھی انہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. دعا ہے پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفا یاب شام و سحر نصیب فرمائے. جو افراد برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے. جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. تو
سلطان کائنات ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے. آمین. بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. اللہم صلی علی عزیزان گرامی، یہ مدرسہ حسینی، یہ مجلس حسینی جس کی بنیادی نصابی کتاب قرآن مجید ہے، اس مدرسہ حسینی کی، اس مجلس حسینی کی بنیادی نصابی کتاب قرآن مجید ہے. اسی لیے ہماری مجلسیں، اس مدرسہ حسینی کی مجلسیں، اس مجلس کا آغاز بھی قرآن مجید سے ہوتا ہے اور اس مجلس کا اختتام بھی قرآن مجید پر ہوتا ہے. اس جملے کو تھوڑا بدل کر عرض کر دوں کہ ہماری مجلسیں قرآن صامت سے شروع ہوتی ہیں، قرآن ناطق پہ ختم ہوتی ہیں. اور کوئی درسگاہ ایسی نہیں، کوئی مدرسہ ایسا نہیں، کوئی تعلیم گاہ ایسی نہیں جہاں ایک آیت پر اتنی مفصل گفتگو ہو سکے. یہ اعجاز مجلس حسینی ہے کہ ہم یہاں 10 دن ایک آیہ مجیدہ پر گفتگو کرتے ہیں. اور اس برس جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا وہ سورہ حجرات سے ہے، اور سورہ حجرات کی اس آیت مجیدہ کو تلاوت کر کے سرنامہ کلام قرار دے کر روح ایمان کو موضوع سخن قرار دیا. اس سال اس عشرہ محرم میں جس عنوان کے تحت، جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا مقصود ہے، جس موضوع کے تحت بات کرنا مقصود ہے، وہ عنوان، وہ موضوع روح ایمان ہے. دیکھیے، موضوع کوئی بھی ہو، عنوان کوئی بھی ہو، سرنامہ کلام آیت کوئی بھی ہو، مقصد ایک ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرب الہی حاصل کریں، ہم عرفان الہی کی طرف بڑھیں. مقصد حصول علم ہے، مقصد اضافہ محبت اہل بیت ہے، مقصد تجدید اہل ولایت ہے. عزیزان گرامی، ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. تو ان سے کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو، اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. دیکھیے، جب سے اس کائنات کا آغاز ہوا تب سے حق اور باطل کی آپس میں جنگ رہی، صدق و کذب کی، گناہ و ثواب کی، حق اور باطل کی آپس میں جنگ رہی. میں نے گفتگو کا آغاز کیا، اگر حق جناب آدم کی شکل میں ظاہر ہوا تو باطل شیطان کی شکل میں، اگر حق جناب حابیل کی معصومانہ سیرت لے کر ظاہر ہوا تو باطل قابیل کے ظالمانہ طور طریقے سے کار فرما ہوا، اور اگر حق جناب نوح کی نوحہ گری کا اعلان کرتے ہوئے ظاہر ہوا تو اس وقت کے مشرکوں کے ظالمانہ طور طریقے سے باطل ظاہر ہوا. اور سورہ ہود نے آواز دی کہ اے نوح، یہ جتنے لوگ ایمان لا چکے، بس اس کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا. اور یہ تمہارے ساتھ جو سلوک روا رکھتے ہیں، یہ تمہارے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، یہ تمہارے ساتھ جو کرتے
پر غم نہ کرو، اس کا اندوہ نہ کھاؤ، اس پر اس کا غم نہ کرو۔ عزیزان گرامی، جناب نوح سے کہا جا رہا ہے کہ اے نوح، یہ جو تمہارے ساتھ سلوک رکھتے ہیں، یہ جو تمہارے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اس کا غم نہ کھاؤ، اس کا اندوہ نہ کرو۔ یہاں بات سمجھ آتی ہے کہ کافر تھے، مشرک تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، اور اللہ نے کہا، فرمایا کہ ان کا غم نہ کرو، یہ جو تمہارے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس کا اندوہ نہ کرو۔ لیکن ایک مقام ایسا کہ جہاں چرخ بری کے منارے موجود، جہاں چرخ بری کے منارے موجود، آنکھوں کے ستارے موجود، مسلم موجود، حاجی موجود، اور ایسے مقام پر خدا فرما رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، ہم تمہیں ان کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ جب حق جناب نوح کے شکل میں ظاہر ہوا تو باطل مشرکوں کی شکل میں، اور جب حق جناب خلیل کی خلت میں ملبوس ہو کر سامنے آیا تو باطل نمرودی لباس میں، اور جب حق عصائے کلیمی لے کر ظاہر ہوا تو باطل فرعون کی شکل میں۔ یہاں تک ایک بات واضح ہو گئی کہ آدم حق ہیں، شکل آدم حق تھی، وجود آدم حق تھی، حق ہے، اور جناب نوح اور جناب موسیٰ و ابراہیم حق تھے۔ ادھر علی علیہ السلام کے لیے حضور نے فرمایا الحق مع علی، یعنی حق علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، آدم حق، آدم علی کے ساتھ، نوح حق، نوح علی کے ساتھ، ابراہیم حق، ابراہیم علی کے ساتھ، موسیٰ حق، موسیٰ علی کے ساتھ۔ اب یہاں تک یہ بات تو طے ہو گئی کہ علی حق ہے۔ اب اگر علی کے مقابل کوئی آئے گا وہ حق نہیں ہو سکتا، وہ فرعون ہوگا، وہ نمرود ہوگا، وہ رجم و لعین۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری۔ جب ہم آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ کی شکل میں ظاہر ہوا، اور اس کے بعد رحمت کل کی عبازیں بے تن کر کے حق سامنے آیا تو عرب کے بدو آئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے، تو آواز آئی کہ ان سے کہو کہ یہ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لائے، اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہاں تک دو اصطلاحیں سامنے آئیں، ایک حق کی، ایک باطل کی۔ حق خدائی طاقت ہے، اور جو خدائی طاقت سے ٹکرا جائے وہ باطل ہوتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہاں پر ایک اور اصطلاح ہے، اور وہ کہ جب کوئی شے، کوئی وجود حق پر نہ ہو، باطل پر ہو، حق پر نہ ہو، اسلام پر نہ ہو، ایمان پر نہ ہو، اور لبادۂ ایمان میں آ جائے، لبادۂ اسلام میں آ جائے، لبادۂ حقانیت میں آ جائے تو اسے منافق کہتے ہیں۔ اسے منافق کہتے ہیں۔ جو لبادۂ حق میں آ جائے وہ باطل، اور لبادۂ حقانیت میں آ جائے تو اسے منافق کہتے ہیں۔ اور جب لوگ حضور کے پاس ایمان لانے کے لیے تشریف لائے اور گواہی دی کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو آواز آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ جاء المنافقون، یہ منافق آتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں۔ اور یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ منافق اگر اسلام لائے، منافق اگر ایمان لائے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ حق ہو تو سامنے ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، باطل ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ باطل ہے۔ لیکن منافق کا کیسے پتا چلے کہ یہ منافق ہے؟ منافق کا کیسے پتا چلے کہ یہ منافق ہے؟
تو عزیزان گرامی، دو طریقے ہیں منافق کی پہچان کے، دو طریقے۔ ایک طریقہ قرآن نے معین کیا، ایک طریقہ قرآن نے معین کیا، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ کیسے پہچان ہو کہ مومن کون ہے، کیسے پہچان ہو کہ منافق کون ہے؟ جنگ احد میں آیت نازل ہوئی کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، کہ اس دن جب مصیبت پڑی دو جماعتیں آپس میں لڑیں، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ جنگ احد کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جب دو جماعتیں آپس میں لڑی تو یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اور کیوں تھا؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ پہچان کرائے کہ مومن کون، اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا، اور اس کی پہچان کروائے جو منافق ہوئے، اس کی پہچان کروائے جو منافق ہوئے۔ اب معلوم ہوا کہ اگر مومن اور منافق دیکھنے ہو تو قرآن نے اعلان کیا کہ اگر منافق اور مومن دیکھنے ہو تو کہیں اور نظر نہیں آئیں گے، احد میں نظر آئیں گے۔ مومن نظر آئیں گے تو احد میں نظر آئیں گے، منافق نظر آئیں گے تو احد میں نظر آئیں گے۔ اب اگر کوئی احد میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا نظر آئے تو سمجھ جانا یہ مومن ہے، اگر فرار نظر آئے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ منافق ہے۔ یہ طریقہ ایک قرآن نے معین کیا کہ مومن کی اور منافق کی پہچان قرآن نے معین کی، اور دوسرا طریقہ رسول نے معین کیا، دوسرا طریقہ رسول نے معین کیا۔ فرمایا کسی کو دیکھنا ہو کہ مومن ہے کہ منافق تو اسے بلا لو، سامنے بٹھا لو، علی علی کرنا شروع کر دو۔ اگر ہنستا ہوا چہرہ نظر آئے تو یعنی علی کی خیرات میں پلنے والا، اگر چہرہ بگڑتا نظر آ رہا ہے تو سمجھ جانا بنو امیہ کے دسترخوان۔ نعرہ حیدریہ۔ یہ ہے مومن اور منافق کی پہچان، ایک قرآن نے بتائی، ایک حضور نے بتائی، اور مجمع ہے کہ آ رہا ہے حضور کے جواب کی طرف۔ یا رسول اللہ، ایمان کہتے کسے ہیں؟ یا رسول اللہ، منافق و نفاق کہتے کسے ہیں؟ مجمع ہے کہ پوچھ رہا ہے حضور سے، حضور خاموش۔ مجمع پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ یا رسول اللہ نفاق کہتے کسے ہیں؟ حضور خاموش، جیسے حضور کسی کا انتظار کر رہے ہوں، جیسے حضور کسی کا انتظار کر رہے ہو۔ اتنے میں در مسجد سے علی داخل ہوئے، جیسے فراز کوہ سے نشیب کی طرف پانی جاتا ہے ویسے حضور علی کی طرف بڑھے اور پیشانی چوم کر فرمایا یا علی حکم الایمان وقفک النفاق۔ حیدریہ زندہ باد، زندہ باد حیدریہ۔ یا علی، تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق۔ روح ایمان کے عنوان سے مستقل گفتگو جاری رہے گی۔ اور عزیزان گرامی، ایمان کے درجے ہیں، ایمان کے ستون ہیں، ایمان کے بطون ہیں جن پر گفتگو جاری رہے گی۔ عزیزان گرامی، ایمان جب دل میں داخل ہو جائے، جب ایمان کے درجے دل میں داخل ہو جائیں، علی علیہ السلام کو جب ریسما سے باندھ کر لے جایا جا رہا تھا تو وہاں 4 افراد موجود، جناب ابو ذر موجود، جناب عمار موجود، جناب سلمان موجود اور جناب مقداد موجود۔ جب علی کو ریسما سے بندھے ہوئے دیکھا تو جناب ابو ذر نے تلوار نکال کر فرمایا کہ یا علی، مجھے حکم دیجیے میں تلوار چلاؤں۔ اور جناب سلمان قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے ہیں۔ جب بعد میں پوچھا گیا کہ جناب ابو ذر سے
کہ آپ نے تلوار کیوں نکالی؟ تو جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے فرط محبت علی میں تلوار نکالی۔ اور جب جناب سلمان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تلوار کیوں نہ نکالی، جناب سلمان فرماتے ہیں کہ علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں، علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں، شجاعت علی ختم تھی علی پر۔ اور میں علی کی نگاہوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ علی کب اشارہ کرے اور میں تلوار نکالوں۔ یہ جب فرق اطاعت کا یہ فرق جب آ جائے تو ایک کے 10 درجے پورے ہو جاتے ہیں تو ایک کے 9۔ جناب ابو ذر کے 9 درجے تھے ایمان کے، اور جناب سلمان 10 درجوں پر فائز تھے۔ اور اس وجہ سے علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسی فرق اطاعت کی وجہ سے، یہی اطاعت عزیزان گرامی روح ایمان اطاعت ہے، روح ایمان حقیقت ایمان اطاعت ہے۔ یہاں تک پہنچ گیا موضوع، پہنچ گئی بات۔ روح ایمان اور حقیقت ایمان اطاعت میں پوشیدہ ہے کہ انسان اطاعت میں اتنا کامل ہو جائے، اتنا درجہ ایمان پر فائز ہو جائے، اتنا اطاعت میں کامل ہو جائے کہ جو ہاتھ خیمے نصب کر رہے ہوں وہی خیموں کی رسیاں کھول رہے۔ یہ ہے اطاعت، اور اسی اطاعت سے درجات ایمان بلند ہوتے ہیں۔ جب جناب سلمہ کو معلوم چلا کہ حسین سفر عراق پر آمادہ ہیں تو جناب امام حسین کو کے قریب آئیں، فرمایا لا تحزنی بخروجک الی العراق، بیٹا مجھے عراق کی طرف سفر کر کے غمناک نہ کرو، مجھے رنجیدہ نہ کرو۔ میں نے اپنے آپ کے جد امجد سے سنا ہے کہ جب حسین عراق پہنچے گا، کربلا پہنچے گا تو اسے بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ جناب سلمہ فرماتی ہیں اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو ان مخدرات عصمت و طہارت کو نہ لے جائیں، ان بیویوں کو نہ لے جائیں۔ حسین فرماتے ہیں قد شاء اللہ بمقتولہا مقتولا بمذبوحا بظلما وعدوا، میں اور یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ ارادہ الہی ہے کہ اللہ انہیں مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے، مجھے یہ ذبح ہوتا ہوا دیکھیں۔ 70 قدم سے جناب زینب و سکینہ دیکھ رہی تھیں کن خنجر سے شہید ہوتا ہوا، اور ادھر جناب زینب کو خبر ملی کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ حسین کے قریب آئی، فرماتی ہیں بھیا آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں ہاں بہن مدینہ چھوڑنا پڑے گا، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حسین فرماتے ہیں بی بی نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ حسین فرماتے ہیں اپنے شوہر سے اجازت لو، تمہارے شوہر زندہ ہیں۔ جناب زینب اپنے شوہر کے قریب آئیں، قریب پہ بیٹھ گئیں، آنسوؤں کے قطرے جناب عبداللہ کے رخسار پہ گرنے لگے، شوق کے اٹھے، دیکھا، فرمایا کہ زینب یہ آنسو کیسے، یہ رونا کیسا، یہ گریا کیسا؟ بی بی فرماتی ہے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں حسین کے بغیر سانس نہیں لے سکتی، مجھے جان
جب حسین آخری سلام کو قبر رسول پر آئے، قبر رسول پر آ کر فرمایا نانا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ قبر رسول سے آواز آئی حسین ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ یہ سن کر حسین آخری رخصت کو بھائی کے پاس آئے۔ بھائی کی قبر سے رخصت ہونے کے بعد جب ماں کی قبر پر آئے تو فرماتے ہیں اماں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جب حسین نے ماں کی قبر پہ یہ کہا ہوگا تو ماں کا مرکز میں کیا حال ہوا ہوگا، اس ماں کا کہ جس نے حسین کو چکیاں پیس کے پاس